بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نہیں، میں اپنی ترتیب سے آج مجھے بہت خوشی ہے کہ اپنے مادر علمی جامعہ فاروقیہ کے فیز 2 میں کچھ پڑھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، اور مجھ سے پہلے یہاں پر حمد و نعت کا مقابلہ ہوا۔ ماشاءاللہ ایک اچھا ذوق ہے۔ مجھے مفتی عمر فاروق صاحب نے فرمایا کہ مجمع کو ہمارے صحیح آپ نے گرمانا ہے، تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں چپ کر کے آگے پڑھوں، کیونکہ یہاں ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر تشریف فرما ہیں، لیکن حضرت کا حکم تھا، تو اس لیے آپ نے بھی محبت سے سننا ہے اور ہم بھی محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس مختصر سے وقت میں، کیونکہ مہمان زیادہ ہیں، زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ صحیح ہے بھائی؟ جزاک اللہ۔ قسمت میں میری چین سے چینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ سماعت کیجئے گا، کوئی شعر پسند آئے، سمجھ آئے، دلوں کو بھائے، آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، بآواز بلند اللہ کے نام کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بھی مزہ آئے گا اور ہمیں بھی مزہ آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ شاعر کیا لکھتے ہیں، سماعت کیجئے گا کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ ہاتھ چک کے، اگر اللہ کا نام ہاتھ اٹھا کے لے تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے گا، آپ کو خوش کریں گے انشاءاللہ، آپ ہمیں خوش کریں، ہم آپ کو خوش کریں گے۔ صحیح ہے بھائی؟ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے، کہ میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کون ہے میں کو ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ آخری شعر آپ کے دلوں کو ایسا خوش کرے گا کہ آپ یاد کریں گے۔ اس میں ایک دو دیوانے ایسے بھی ہوں گے انشاءاللہ کہ جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ، کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ ان کو شمس و ضحیٰ لگا نعرہ بھائی، نعرے تکبیر، کہ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے۔ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے۔ مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان
ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے ماشاءاللہ کہ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ صدیق وہ فاروق وہ عثمان علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی پتھروں دے کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی جزاک اللہ اس کے بعد زندہ باد ذکر کریں گے بھائی انشاءاللہ سماعت کیجئے میرا سب سے معروف کلام اللہ نے اس کلام کی بدولت بڑی عزتوں سے نوازا الحمدللہ یہاں تک کہ کعبہ دکھایا روزہ دکھایا اس کلام کی برکت سے جب مجھے دکھا سکتا ہے تو آپ کو بھی دکھا سکتا ہے اور اس کا ایک ایک شعر ایسا ہے انشاءاللہ کہ آپ یاد رکھیں گے اور آپ نے ادھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے اس نعت کو نہ سنا ہو لیکن اس دفعہ صرف زبان سے نہیں سینے کا زور لا کے آپ نے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادھروں میں حنظلہ پاتی کی گنا غزا کبھی او سمر بخت ورد چی رسول جنازہ کبھی ادھروں میں حنظلہ صحابہ کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا دامت برکاتہ میرا اس کلام کا ایک پارٹ 2 آیا ہے تو میں
اس میں کچھ وہ کیا کہتے ہیں یار انگلش میں، لیکن مجھے آتی نہیں ہے، عجیب سا ایک لفظ ہے کہ میں اس میں کچھ نیا لانا چاہتا ہوں اس کلام میں. ویسے تو آپ شعر کے آخر میں کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ ایسا شعر پیش کرنے لگا جس کے پہلے ٹکڑے میں آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں دو جہاں جلوگر ہیں، وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. آخری شعر کربلا کا منظر، اس کا منظر ایسا منظر آپ ذرا سنیں اور آپ کی محبت دیکھ. وہ جو بندہ کھڑا ہوا تھا نا وہ گھٹنوں کے بل ہنس رہا ہے ماشاءاللہ. یہ شعر آپ کی نظر. شاعر کیا لکھتا ہے؟ شاید ایک دو دیوانے اور پیدا ہو جائے اس کی طرح اس شعر پر انشاءاللہ. سماعت کیجئے گا. جزاک اللہ. شاعر لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اس کے بعد چونکہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، باقی ہمارے حضرات بھی ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. میرے ساتھ ایک ساتھی آئے ہوئے، انہوں نے ایک کلام کا کہا کہ مدینے کے آپ وہ دو شعر پڑھتے ہیں کیونکہ میں ختم نام عمر پہ کروں گا. میں کھڑا بھی جامعہ فاروقیہ میں ہوں ماشاءاللہ، اور یوم عمر بھی نزدیک ہے تو میں ویسے بھی ختم نام عمر پہ کرتا ہوں، لیکن وہ دو شعر سنا کر دو شعر آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنا کر اجازت چاہوں گا. ٹوٹل میرے انشاءاللہ 6 منٹ یا 5 سے 6 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. سماعت کیجئے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، بس جس کے دل میں یا اللہ ہمیں مدینہ پہنچا دے. سماعت کیجئے. شاعر کیا خوب ہے ماشاءاللہ. یہاں پر بڑے بڑے اس وقت ہمارے نعتخوان حضرات بھی تشریف فرمائے، محترم شاہ خان صاحب اور بھی ہمارے ساتھی ہیں. اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے. لیکن یہ دو شعر آپ سنیں گے اور اپنے دلوں میں سمائیں گے انشاءاللہ، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں. جس کے دل میں مدینے کی محبت ہے ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ. یہی محبت آپ کو پہنچائے گی باش ماشاءاللہ. کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں، زاہدوں کی سانسیں بھی
اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہیں ارے آندھیاں مدینے میں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، چھوٹی چھوٹی۔ باپ کو بیٹی سے اور بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ میں جانتا ہوں، اور جس کی بیٹیاں ہیں وہ جانتا ہے۔ آج اگر آپ کے گھر میں بچی ہے، ماں ہے، بہن ہے، تو یہ اسلام کی برکت سے اور میرے نبی کی برکت سے، ورنہ آج بھی یہ عورتیں زندہ درگور ہو رہی ہوتی ہے بچیاں۔ تو جس کے گھر میں بچی ہے، بہن ہے، وہ اس شعر کی قدر سمجھے، سمجھ میں آئے تو سینے کا زور لگا کے حضور کی محبت میں نبی علیہ السلام کی عظمت کو سلوٹ پیش کرے۔ شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا، اس کلام کا سب سے خوبصورت ترین شعر، اربوں خربوں کا شعر، اور یہ ارب خرب آپ کی سبحان اللہ ہے بھائی، اور کچھ نہیں چاہتا۔ سماعت کیجئے کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی ارے بیٹیاں مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، جس میں جرت ہے مجھے روکے۔ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے۔ عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ عمر کو عمر کے انداز میں داج دینا ہے بھائی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ عمر کا انداز جارحانہ والہانہ، پتہ چلے عمر کا دیوانہ تشریف رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ صحیح ہے بھائی، وعدہ ہے آپ کا۔ ویسے بھی شیطان یہاں سے رفو چکر ہو چکا ہے، جب نام عمر آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ اور اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں، نام عمر آ رہا ہے تو ایسے اٹھانا چاہیے ماشاءاللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، سماعت کیجئے گا، مزہ نہ آئے تو سبحان اللہ واپس ہے آپ کی، جزاک اللہ۔ سماعت کیجئے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ نصیحت جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر، وہ
حضرت عمر ہے. اس کلام کا آخری شعر اور آخر دعوانا. آپ بھی دعا میں یاد رکھیں, ہم بھی. جزاک اللہ. ویسے پنجاب حضرت قاری صاحب بھی ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے. جب یہ وہاں پر پڑھتا ہوں نا بھائی یہ شعر, یقین جانیے کہ خدا کی قسم لوگ بیٹھتے نہیں ہیں کھڑے ہو کے عمر کو داد. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو, دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد کو, اڑ تو سکتے نہیں ہو. تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس آخری شعر میں عمر کو کیسے داد دیتے ہو. عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم, قبر میں پڑوسی, اور حشر میں بھی خادم ہوگا انشاءاللہ. اب حشر کی خدمت بیان کرنے لگا اور آپ اپنی محبت دکھائیں گے عمر کے لیے انشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی, محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی, محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا, وہاں پر جو آقا تو پھر پھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر, وہ حضرت عمر ہے.